أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حج کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اور کافروں کے دو گروہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک گروہ ہے اور کافر دوسرا گروہ ہے۔ پھر کفار کے اندر پھر کچھ گروہوں کی تفصیل بیان کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ کے ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، صابی ہوئے، نصرانی عیسائی ہوئے، ان کا ذکر آیا۔ تو یہ جو دو جماعتیں ذکر کی، ایک مسلمانوں کی ایک کافروں کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں جھگڑتی ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ جھگڑنے کا مطلب یہ کہ ایک ایمان لاتی ہیں اور ایک جماعت وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ نہ اللہ پر ایمان لاتی ہے ایک جماعت، اور نہ اللہ رب العزت کی کتاب پر، اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ جماعت ایمان لاتی ہے، وہ غیر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے جو لفظ ارشاد فرمائے، خصم کے معنی آتے ہیں مد مقابل کے، ایک فریق جو دوسرے فریق کا مد مقابل ہوتا ہے، یہ خصمان۔ تو فرمایا یہ دو جماعتیں جو جھگڑتی ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ حکم تو یہاں پر در حقیقت عام ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر مراد ہے۔ ان کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئے گا جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن کلام پاک کی، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کلام پاک کی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو وہ تو کسی مخصوص واقعے کے اندر نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا حکم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ دو آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جس وقت پہلے زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی مسلمان کی اور کافروں کی، تو پہلے مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک ساتھی، ایک مسلمان آتے تھے اور دوسرے ان کے کفار کے لشکر میں سے ایک آتے تھے۔ ان دو آدمیوں کی اپنی جنگ ہوتی تھی، ان میں سے کوئی جیت جاتا تھا، کوئی مارا جاتا تھا۔ پھر دوسرا آتے تھے، مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک آتے تھے، کفار کے لشکر میں سے دوسرے آتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تین آدمی آتے تھے دونوں طرف سے۔ جب تینوں کے فیصلے ہو جاتے تھے پھر جنگ باقاعدہ شروع ہوتی تھی۔ تو غزوہ بدر میں بھی سب سے پہلے یہی ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے تین مسلمان آئے، سب سے پہلے تین صحابہ کرام آئے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ تین آئے۔ کفار میں سے
عتبہ ابن ربیعہ آئے، ان کا بیٹا ولید آیا اور بھائی شیبہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنا مد مقابل تھا عتبہ ابن ربیعہ، ان کو مار دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنا مد مقابل جو ان کا بیٹا تھا ولید، اس کو مارا، اور حضرت عبیدہ نے بھی جو شیبہ آئے ان کے مقابلے میں، ان کو شدید یعنی ان کو مار دیا، لیکن حضرت عبیدہ خود زخمی ہو گئے۔ حضرت علی تو صحیح سالم واپس آ گئے، ان کا مد مقابل مارا گیا۔ حضرت حمزہ کا بھی مد مقابل مارا گیا اور حضرت حمزہ صحیح واپس آ گئے، لیکن حضرت عبیدہ نے ان کے آدمی کو تو مار دیا لیکن خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر اپنا دم توڑ دیا اور شہید ہو گئے۔ اس کو مبارزہ کہتے ہیں عربی کی زبان کی اصطلاح میں۔ مبارزہ یہی ہے کہ آپس میں جو انفرادی مقابلے ہوتے تھے، یہ مبارزہ۔ جب یہ مبارزہ ہوا تو اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی، اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے، وہ آپ نے معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں کس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ تو مراد یہ تو ان کا حکم یہ بیان فرمایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، ہازانی خصمانی، یہ دو جماعتیں، ایک مسلمانوں کی یعنی تمام مسلمان، اور دوسری طرف تمام کفار مراد ہیں، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ فالذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹے جائیں گے ثیاب من نار، دوزخ کی آگ کے کپڑے۔ قطعت کے معنی آتے ہیں کاٹا جانا، ثیاب صوبن کی جمع ہے، اس کے معنی کپڑے، اور نار آگ کو بولتے ہیں، مراد یہاں سے دوزخ کی آگ ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ کاٹے جانے کا مطلب ہے کہ آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ یصب من فوقہم، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کفار کی سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان غیر مسلموں کو سزا کیا دی جائے گی۔ فرمایا غیر مسلموں کو سزا یہ دی جائے گی کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب ان کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اور ان کی جو کھال ہوگی وہ گل کر سڑ جائے گی، اتنا تیز گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، یعنی ان کا سر کچلا جائے گا، جیسا دوسری روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک ہتھوڑا مارا جائے گا تو ان کا سر چکنا چور ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے سر کو جوڑیں گے، پھر ان کے اوپر یہ سزا دی جائے گی، پھر دوبارہ ان کو ویسے ہی تکلیف ہوگی، یہ سلسلہ عذاب کا چلتا رہے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، دیکھو یہ غیر مسلموں کی سزائیں ہیں، اس سزا کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے جو احادیث میں آتی ہیں، اس کی تفصیلات وہ تو اس سے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا ان کے واسطے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، جب وہ چاہیں گے کہ ان یخرجوا منہا، کہ وہ چاہیں گے کہ اس دوزخ سے نکل بھاگیں، من غم، اس گھٹن کی وجہ سے جو گھٹن ان کو دوزخ میں پیش آ رہی ہوگی، اعیدوا فیہا، تو ان کو دوبارہ اس دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو کہا جائے گا کہ لو چکھو تم اب آگ کا مزہ، تم نے جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اس کی تم اب سزا چکھو کہ یہ تمہارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب ہے۔ حدیث شریف میں بھی جو ان کی تفصیلات آتی ہیں، ان غیر مسلموں پر جو اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے نافرمانوں پر جو عذاب آئے گا وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس کا کوئی تصور ہم دنیا میں کر نہیں سکتے، کہ دنیا میں ہم کیا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی۔ آج میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، یہی بات دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ غیر مسلموں کی دنیا کو دیکھ کر اس بات پر رش کرنے لگتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ کرے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن پاک میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا میں جتنی آسائشیں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں،
جتنی اچھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ اچھی چیزیں اگر ایمان کے ساتھ مل جائیں، حلال پیسے سے مل جائیں اور اللہ کی رضامندی میں استعمال ہو جائیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حرام طریقے سے خدا نہ خواستہ حاصل ہو، رشوت سے حاصل ہو، چوری ڈکیتی سے حاصل ہو، کسی کا حق مار کر حاصل ہو، تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ یا خدا نہ خواستہ ایمان کے بدلے میں یہ چیزیں آئیں، یہ کوئی راحت کی چیز نہیں۔ غیر مسلم کبھی فخر کی چیز نہیں ہوا کرتے، ان کے پاس جو کچھ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ دنیا میں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اور اس انسان کو مغفرت کا پروانہ مل جائے گا تو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں جو اس وقت ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بالکل ایسی معلوم ہونے لگے گی جیسی گندگی اور نجاست ہوتی ہے، یہ ایسی معلوم ہونے لگے گی۔ آج ہم بڑے بڑے بادشاہوں کا نام لیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس وہ ہے، یہ ہے، لیکن دنیا، پوری دنیا کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیں گے، جنت میں وہ انسان کا پروانہ مل جائے گا، ساری دنیا کی نعمتیں ان سے بالکل بے حیثیت، بے حقیقت معلوم ہونے لگے گی۔ یہ تو وقتی طور پر ہم لوگوں کو چونکہ دنیا کے علاوہ کا علم نہیں، لہذا ہمارے لیے بڑی ایک چیز ہے، بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہاں ایمان کے ساتھ ملے، حلال طریقے سے ملے، اللہ کی رضا مندی میں استعمال ہو تو پھر دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دے دے۔ تو غیر مسلم کبھی فخر کی چیز نہیں ہے، غیر مسلم کبھی آئیڈیل بنانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کو دنیا میں ہمیشہ ان کا معاملہ الگ الگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا غیر مسلم کے مقابلے میں کم دی ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں کو دنیا مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کے پاس دنیا زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں پورا فرمائیں گے، دنیا میں سارا بدلہ انسان کو نہیں ملتا۔ اس لیے یہ جو بیرونی دنیا ہے، غیر مسلموں کی دنیا ہے، وقتی طور پر تو آدمی سوچتا ہے کہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، ان کے لیے ہر چیز کی آزادی ہے، لیکن یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ ان کے لیے یہ باتیں ہوں گی۔ دنیا میں آپ دیکھیے، یہ دنیا جو ہے اس کا ایسا جو ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، قرآن کریم میں فرمایا انما الدنیا لہو و لعب، دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ لہو اور لعب بولتے کھیل تماشے کو، جیسے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ انما الدنیا، قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ایک جیت گیا، ایک ہار گیا، آج کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس نہیں آیا، کسی کو حکومت مل گئی، وزارت مل گئی، کسی کو نہیں ملی، یہ سب فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وقتی یہی۔ غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جب آخرت میں بلائیں گے، ان کو سزا سنائیں گے، تو غیر مسلم کہیں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں کتنا رہے، ہم ایک دن یا آدھا دن تو دنیا میں رہے، اس سے زیادہ تو ہم دنیا میں رہے نہیں، اتنی بڑی سزا کیسے؟ مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اپنی پوری دنیا کی زندگی 1-1.5 دن سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی پوری زندگی جو ہے یہ اللہ کی نظر میں بے حقیقت ہے، خود انسان کی نظر میں بھی بے حقیقت ہے۔ آپ اب سے پچھلے 10 سال کی بات سوچیں، آپ کو ایسا لگے گا کل کی بات ہے۔ اچھا اس واقعے کو 10 سال ہو گئے، پتہ چلے گا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کل کی بات۔ ہمیں دنیا میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ 10-10 سال کی باتیں کل کی بات لگتی ہیں، تو پوری زندگی، انسان کی اوسط زندگی آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر عزیز بھی کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ تو یہ تو امت محمدیہ کی عمریں ہیں، ایوریج عمر یہی ہے، اوسط عمر یہی ہے۔
تو اس زندگی کے خاطر ہمیں کیا اللہ کو ناراض کرنا، اپنی اس زندگی کے خاطر کیا ایسے غفلت کی زندگی گزارنی کہ جس میں ہمیں نہ قرآن کا پتہ ہو، نہ حدیث کا پتہ ہو، نہ شریعت کے احکامات کا پتہ نہیں کب تک پورا ہو جائے میرا اور آپ کا، ہم میں سے کس کا نمبر کب آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کسی کو، اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ان آیات کا مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ دیکھو، توجہ کرو، اعمال صالحہ کی کوشش کرو، اس کی فکر میں لگو کہ نیک عمل پورے ہوں۔ نیک عمل کی بھی ترتیب یہ بیان فرمائی کہ اصل چیز ہے ایمان، ایمان کے بعد فرائض و واجبات۔ جتنی اہمیت کے فرائض و واجبات ہیں اتنی ہی اہمیت کی چیز گناہ کبیرہ سے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے۔ نوافل اور مستحبات کا درجہ بعد میں آتا ہے، نوافل بعد میں ہیں، جو گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا اہتمام، ان سے بچنے کی فکر یہ ہر ایک انسان کو ہونی چاہیے۔ جس اہمیت کے فرائض ہیں اسی اہمیت کی چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ ان کے بعد پھر آتے ہیں نوافل کے درجے اور مستحبات کے درجے، جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، ایک لفظ ہے چھوٹا سا جو ہمارے معاشرے کے اندر رگ و پے کے اندر سرایت کر گیا ہے نا۔ آج ہمارے ہاں کوئی کسی کی بات کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں قدم قدم پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو منافق کی نشانیوں میں شمار فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ منافق کے برابر میں کی طرح فرمایا، نشانیاں منافق کی بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم لوگ بتوں کی عبادت سے بچو، بتوں کی پوجا کرنے سے بچو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ شرک کے برابر میں جھوٹ کو لے کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، رجس کے معنی آتے پلیدگی کے، ناپاکی کے، کہ تم بتوں کی عبادتوں سے بچو، اس کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ کتنی تاکید ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کیسے جھوٹ پھیلا ہوا۔ نوافل پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، حج اور زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن زبان ہے کہ بے قابو ہے۔ جھوٹ ہے کہ پھیلا پڑا ہے معاشرے کے اندر، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں جب بچے اپنے ماں باپ کو اور اپنے گھر کے بڑوں کو جھوٹ بولتا دیکھ کر دیکھیں گے تو کیا بنیں گے، وہ کتنے بڑے جھوٹے بنیں گے۔ نہ صرف کہ جھوٹے بنیں گے، ان کے دلوں سے اہمیت جھوٹ کی ختم ہو جائے گی کہ جھوٹ کیا ہے۔ یہ نام میں نے صرف ایک گناہ کے لیے دیا جھوٹ کا، لیکن گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے گناہوں کی، جس میں یہ لکھا ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، کون کون سے گناہ صغیرہ ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا یہ فرائض میں داخل ہے، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ کبھی گناہ ہو جائے اس کی توبہ استغفار کریں، اس کا کوئی کفارہ ہے کفارہ دیں، اس کی کوئی قضا ہے قضا کریں۔ ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضری ہوتی ہے انسان کو اس کی سزا ملتی ہے، اگر وہ گناہ ایسے ہوں جو حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نوافل اور مستحبات کا درجہ بعد کا ہے، فرائض و واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ پہلے نمبر کی چیزیں ہیں، پھر بعد میں نوافل و مستحبات آتے ہیں۔ اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی زندگی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹونا کر دیا۔ یہ ٹونا نہیں ہوتے، یہ جادو نہیں ہوتے، یہ نظر نہیں ہوتی، یہ گناہوں کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، گناہوں کی رکاوٹیں آتی ہیں انسان کے اوپر، اس کی وجہ سے کام دشوار ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سیدھے کام بھی اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں۔ انسان کی روح مشکل سے نکلتی ہے گناہوں کی وجہ سے، تکلیف سے نکلتی ہے انسان کی روح گناہوں کی وجہ سے۔
یہ معاصی یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم لوگوں نے گناہوں کو، اور بعض گناہ تو ایسے بن گئے ہمارے معاشرے میں جیسے ہمارے معاشرے کا حصہ ہو، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، وعدہ خلافی ہے، دھوکہ دینا ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی دوسرے کو ستانا ہے، چلتے ہوئے گندگی پھیلا دیں گے، دیکھیں ذرا سی گندگی ہم پھیلاتے کتنے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کھاتے ہوئے چھلکا پھینک دیا پھلوں کا، کتنے واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ کسی کے پیر سلپ ہوا، ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، گھروں میں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی نے بچے نے یوں چھلکا پھینک دیا، کسی کا پیر سلپ ہو گیا۔ آج کل جو ٹائلوں کے فرش ہوتے ہیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ پیر سلپ ہوتا ہے، فریکچر ہو گیا۔ کہنے کو ایک معمولی سی غفلت اور کسی دوسرے انسان کے لیے کتنی بڑی اذیت کا باعث ہے۔ یہ سب شریعت کے احکامات ہیں۔ نو پارکنگ ہے، غلط پارکنگ کر دی، سگنل توڑ دیے، کسی کے گیٹ کے سامنے پارکنگ کر دی، یہ ساری چیزیں کہنے کو تو کیا ہیں، یہ گورنمنٹ کا قوانین ہے، گورنمنٹ کا قوانین نہیں ہے، انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا احساس ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے۔ یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی گناہ ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، آج ہمارے ہاں جتنے شادی کے کارڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، الا ماشاء اللہ، ہر شادی کے کارڈ کے اوپر ٹائم لکھا ہوگا 9 بجے، 9:30، 10 بجے، 10:30، یہ ٹائم ہوتا ہے نا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ڈنر کے ٹائم کیا ہوتے کتنے بجے۔ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے؟ اگر ایک انسان کی نیت ہی یہی ہے کہ بھئی ٹائم تو وہ لکھ دو جو کہ نارمل لکھا جاتا ہے، 8:30 بجے لکھ دیا، 9:30 بجے لکھ دیا، اور ارادہ پہلے سے یہ ہے کہ کھانا کھولیں گے رات کو 12 بجے، تو یہ وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کا کتنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک شادی کی تقریب میں سینکڑوں آدمی ہوتا ہے، سینکڑوں انسانوں کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس کی طرف ہماری یہ معاشرت کے آداب بھی ہیں، شریعت کے احکامات بھی ہیں، اس کی طرف آج ہمارے ہاں توجہ نہیں ہوتی۔ یہ سب گناہ ہے، دوسرے انسان کا وقت برباد ہو رہا ہے، دوسرے کو ستا رہے ہیں، دوسرا تنگ ہو رہا ہے، اگلے آگے اس کا صبح کے معمولات ہیں، رات کے معمولات ہیں، جان بوجھ کر ایک غلط کام لکھ دیا، غلط بات لکھ دی۔ تو بھائی یہ اصل چیز جو فرائض و واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ہم لوگ فرائض کا تو ذکر کرتے ہیں، گناہوں کی فکر نہیں آتی۔ گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو صرف حقوق اللہ ہیں، ایک گناہ وہ ہیں جو کہ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم بتایا کہ یہ کام نہ کرو، وہ اللہ کا حکم بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے۔ اور یہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اب کسی انسان کو ہم نے کوئی تکلیف پہنچا دی، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون تھا۔ کتنے ہم اور آپ منظر دیکھتے ہیں، کتنے لاتعداد ہمیں نظر آتے ہیں کہ بائک جا رہی ہے، موٹر سائیکل جا رہی ہے، کسی کو ٹکر ماری اور بھاگ گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سڑکوں پہ ہر روز کے واقعات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ذرا سی گاڑی لگی، وہ بیچارہ نیچے گر گیا، بھاگ گئے، اب وہ سڑک پہ تڑپ رہا ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم قانون کی پکڑ میں نہیں آئے، لیکن کیا اللہ کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا اس انسان، اگر غلطی ہماری ہے، ڈرائیور کی غلطی ہے، کیا اس انسان کو جو تکلیف پہنچی، اس کو جو زخمی ہوا، اس کو جو چوٹ لگی، بعض اوقات جانیں چلی جاتی ہیں، اس کا کیا مداوع ہوگا؟ اس کا کیا سوچا ہے انسان نے؟ اس کا کیا حل نکلے گا؟ تو بھائی یہ گناہ آج ہمارے ہاں معاشرے میں انسان کا استحصال کر رہا ہے، انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، انسان کو ستا رہا ہے، انسان کو مار رہا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ، یہ کیا ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ان سے بچنے کی فکر آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ کلام پاک کی یہ آیات اسی چیز کو بیان فرما رہی ہیں، یہی حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کا یہ انجام ہونا ہے کہ ان کو ہتھوڑے برسیں گے، ان کے اوپر پانی گرم ڈالا جائے گا، ان کو اپنے عمل کی سزا ملے گی جس سے آج انسان غافل ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یقیناً ہے، لیکن اسی غفور اور رحیم نے ضابطے بیان فرمائے، اسی کو بیان کرتا ضابطے ہیں۔ قرآن پاک بھی اسی کا حکم نازل کرتا ہے، حدیث شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہی کے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔
اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ، بے شک جو لوگ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے الذین، ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے، نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے جن میں بہتی ہوں گی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن من ذہب ولؤلؤا، سونے کے اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور جنت میں ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی جو علامات بیان فرمائی، فرمایا کہ اہل ایمان کو اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے، نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو کنگن پہنانے کی بات کی ہے، تو کنگن تو لباس عورتوں کا ہوتا ہے، جو ہاتھ میں کڑے پہنتی ہیں عورتیں، وہ ہوتا ہے کنگن۔ یہ مردوں کو کیسے پہنائے جائیں گے؟ پھر سونا چاندی، سونا حدیث شریف میں آتا ہے 3 قسم کی چیزیں پہنائی جائیں گی، سونا، چاندی اور موتیاں، ان کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو سونا چاندی تو مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، اسی طرح ریشم کے کپڑے یہ بھی مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، تو وہاں کیسے پہنائے جائیں گے؟ تو یہ آیات جو نازل ہوئیں، ان آیات کے نازل ہونے کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ تو ایک مخصوص واقعہ تھا لیکن حکم سارے انسانوں کے لیے آ گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک، یہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت وہ تعاقب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ جب نبی اللہ رب العزت کے حکم سے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، حضرت سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، حضرت سراقہ کا۔ یہ سمجھ گئے کہ میں نے غلط حرکت کی اور باقی اللہ کے نبی، اور تب تک ان کے دلوں نے نہیں مانا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب زمین میں دھس گئے، یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور میں کام یہ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر یہ ان کا گھوڑا باہر آ گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سے یہ وعدہ فرمایا کہ کسرا، اس زمانے کی جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی، قیصر اور کسرا، ایران کا بادشاہ، اس کے کنگن جو مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، ابھی آئے نہیں تھے، آئیں گے، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں دے دیے جائیں گے، حضرت سراقہ کو کہا۔ حالانکہ اس وقت کوئی دور دور آثار نہیں تھے، کہاں مسلمانوں کی حالت، مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہماری حالت یہ تھی جیسے بکری کو سردی لگ کر ٹھٹر جاتی ہے نا، ایسے ہم مکہ مکرمہ میں تھے، جواب دینے کی پابندی تھی، لڑائی نہ کرو۔ اور وہاں آپ نے یہ وعدہ فرمایا حضرت سراقہ سے کہ تمہیں کسرا کے جو کنگن مال غنیمت میں آئیں گے تمہیں دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت گزر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے رضی اللہ عنہ، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت جا کر کسرا فتح ہوا۔ جب کسرا فتح ہوا تو اس وقت یہ کنگن کسرا کے بادشاہ کے لائے گئے۔ حضرت سراقہ نے یہ بات یاد دلائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے یہ وعدہ فرمایا تھا، تو چنانچہ ان کو یہ مال غنیمت کی یہ چیز حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، تب یہاں یہ سوال ہوا کہ کیا یہ کسی مرد کے لیے پہننے حلال ہیں؟ سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن یا ریشم کے کپڑے تو مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہیں، لیکن اہل جنت کا لباس ہوگا، اہل جنت کے لباس ریشم ہوں گے، ان کو وہاں سونا چاندی پہنایا جائے گا۔ چنانچہ
حضرت عبداللہ ابن عمر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو سند جید کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے، اور وہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، جنت کے پھلوں میں سے ریشمی لباس نکلے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ لیکن بھائی جنت کے معاملات الگ، دنیا کے معاملات الگ، جنت کے معاملات الگ ہیں، دنیا کے الگ ہیں۔ جو چیز جنت میں ہوگی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بھی جائز ہو۔ دنیا میں اصول یہی ہے کہ مردوں کے لیے زیور پہننا، سونا پہننا، چاندی پہننا، ریشم کا لباس پہننا، جس کے بارے میں یقین ہو کہ ریشم کا لباس ہے، وہ مردوں کے لیے حلال نہیں۔ آج بھی جو سلک کی کپڑے ملتے ہیں بازاروں کے اندر، اس کے بارے میں اگر یقین ہو کہ یہ ریشمی لباس ہے، اس کا تانا بھی اور بانا بھی دونوں کے دونوں جو ہے وہ ریشم کے ہیں یا ایک ریشم کا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آج مردوں میں لاکٹ پہننا چاندی کے، مردوں میں کڑے پہننا چاندی سونے کے، یہ بہت رواج ہے، یہ سب حرام ہے، جائز نہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں ذکر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اس کو آخرت میں ریشمی کپڑا نہیں ملے گا۔ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں۔ یاد رکھیے چاندی کے برتن آج بڑا رواج ہے، چاندی کے برتنوں میں چمچے، بعض اوقات بڑی اعلیٰ قسم کی تقریبات میں چمچے چاندی کے رکھ دیے جاتے ہیں، برتن رکھ دیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسا وہ اپنے ہاں سونے کے برتن، سونے کی چاندی کے برتن رکھتے ہیں، بعض چیزیں رکھتے ہیں، یہ مردوں کے لیے بالکل حلال نہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں جو استعمال کرے گا آخرت میں محروم ہوگا۔ اس کی مراد یہ ہے آخرت میں محروم ہونے کی کہ جس شخص نے اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی ہو، اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، تو پھر اس انسان کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیں گے، بشرطے کہ دنیا میں توبہ کرے۔ چنانچہ ایک روایت ایسی آتی ہے روایت حدیث میں جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی پھر اس سے توبہ نہیں کی وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے تو دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے، یہ نہیں پہنے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچانے کے بعد انسان کی ہر خواہش کو پورا کریں گے، تو اس کو اگر خواہش ہوگی تو اس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ بھی پورا کریں گے، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس کا جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس طریقے سے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف ہوتے ہیں، اعلیٰ درجہ ادنا درجہ یہ ہوتا ہے، اس کا احساس بھی سب کو ہوگا۔ اس طرح دنیا میں درجات مختلف ہیں، اس طرح آخرت میں بھی ہوں گے، کسی کے اونچے درجے کی جنت ہے، کسی کے کوئی اور درجے کی جنت ہے، اس کا احساس بھی سب کو ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ایسا بنا دیں گے کہ ان کے دلوں میں کسی چیز کی حسرت اور افسوس نہیں ہوگا۔ کہ ہمیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے اس کے پاس ہے، وہاں جنت میں یہ احساس نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ فرق آئے گا کہ جس نے دنیا میں یہ تین چیزیں استعمال کرنی اور توبہ نہ کی، آخرت میں وہ جنت میں چلا جائے گا لیکن اس کو یہ تین چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہ اہل جنت کے ساتھ مخصوص ہے، اہل جنت کا انعام ہے۔ تو یہ فرمایا، اور فرمایا کہ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اس لیے بھائی یہ بڑی اہتمام کی بات ہے، آج کل سلک کے کپڑے مردوں کے اور عورتوں کے بہت ملتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مردوں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ایسی ریشم جو کہ سینتھیٹک ہوتی ہے، اگر یقین ہے کہ یہ کوئی اصلی ریشم نہیں ہے، اصلی ریشم نہیں ہے، نقلی ریشم ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ریشم کا کپڑا ایسا ہے کہ ریشمی کپڑا ہے اور مردوں کا ہے،
اس سے اجتناب کرنا، وہ پہننا مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ سونے کی کوئی چیز پہننا، سونے کے برتن استعمال کرنا، چاندی کے برتن استعمال کرنا، چاندی کی کوئی چیز پہننا، چاندی کی کوئی چیز رکھنا، وہ سب مردوں کے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی پیالہ آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس کو گھروں میں استعمال کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کو ہدایت دی گئی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ایک صاف ستھری بات کی طرف۔ اس سے مراد کلمہ طیبہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی کہ ان کو وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو ہدایت دی گئی ایک ایسے راستے کی طرف جو حمد کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا وہ راستہ ہے۔ یہاں پر ہدو من الطیب، ہدو الی الطیب من القول کی تفسیر مختلف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ اور اہل جنت وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اہل ایمان وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت، جن کو ہدایت دی گئی الی الطیب من القول، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف، ان کو ہدایت مل گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو ہدایت دی گئی ایک ایسے راستے کی طرف جو تعریفوں والا راستہ ہے، یعنی جنت کا راستہ ہے۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے، ہدو الی الطیب من القول کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں نہیں بلکہ بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا اس سے مراد کلام پاک ہے، کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یا یوں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے راستہ دیا، جن کو ہدایت دی گئی قرآن پاک کی طرف، قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں جن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جن کو قرآن کریم کی طرف راستہ دیا گیا، جن کو قرآن کریم کی طرف ہدایت ملی۔ قرآن کریم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں قرآن کریم سے بڑی غفلت ہے، بہت غفلت۔ غفلت یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیے، جب بھی انسان کوئی زبان پڑھتا ہے، زبان سیکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کے قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھ کے بات کرے۔ آج ہمارے سامنے کوئی آدمی آئے، جب وہ اردو بولتا ہے اور اچھی اردو نہیں بولتا، ہم لوگ اس کی اردو کو سن کر ہنستے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی کیسے اردو بول رہا ہے، اس نے فلانے لفظ کو کس طرح بولا ہے نا جی، فلانی بات کو کس طرح بیان کیا۔ ہم لوگ بعد میں ہنسیں گے، اس کے سامنے نہ ہنسیں، لیکن ہنستے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ماحول یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کے طریقے بھی بیان فرمائے، اس طریقوں کو سیکھ کر پڑھنا جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، یہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ پڑھے۔ اگر ہم ہر زبان تو انگریزی اچھی بول لیں، پڑھ لیں، اردو اچھی بول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی کوئی علم کی کتاب آ جائے پڑھ لیں گے، لیکن نہیں پڑھ سکتے تو اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ تو کتنی باعث افسوسناک ہے یہ بات کہ ہم لوگ قرآن کریم سے ہی نہ پڑھ پائیں۔ قرآن کریم بھی سیکھنے کی چیز ہے، قرآن کریم بھی استادوں سے پڑھ کر سیکھنے کی چیز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کوئی انسان ایک حرف کلام پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس لیے اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اور روزانہ تلاوت کلام پاک کا معمول ہر ایک کو بنانا چاہیے۔ آج کتنی خیر و برکت کی ہے یہ بات کہ انسان صبح کلام پاک پڑھ کر فارغ ہو جائے، تو تھوڑا پڑھے لیکن پڑھے، ناغہ نہ کرے۔ زندگی بھر اور دن بھر انسان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو دوسری تشریح جو ہے وہ ہدو الی الطیب من القول کی، وہ کلام پاک ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دی گئی قرآن کریم کی طرف، اور وہ ان کو ہدایت دی گئی ایک ایسے راستے کی طرف جو قابل تعریف ہے، انتہائی تعریفوں والا راستہ ہے۔ اپنے بچوں کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروائیں۔ مدرسوں میں جو جا کر بچے پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جا کر جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو ماحول ملتا ہے، دینی ماحول ملتا ہے، اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو،
جب کوئی کلمہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے نیک کلمہ، اس کے اثرات بہت دیر تک فضاؤں میں رہتے ہیں۔ مسجد میں چونکہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں اتنے انسان ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون کس مقام کا انسان آتا ہے، پتہ نہیں کسی انسان کی حالت میں، تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ مسجد مدرسے، وہاں پہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا رہتا ہے، قال اللہ قال رسول کی فضائیں گونجتی میں، آوازیں گونجتی ہیں فضا میں، ان کا ذکر چلتا ہے، تو اس کے اثرات ایک بچوں کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کلام پاک کو تجوید سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ تعلیم کلام پاک کی گھر میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو گھر میں بچے کو لگوا لیں قرآن کریم، وہ گھر میں صحیح تعلیم نہیں ہو پاتی، جو تعلیم مسجد مدرسے کے اندر جا کر بچوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کلام پاک کو صحیح طریقے سے اس کی تعلیم حاصل کر لیں اور بچوں کو تجوید کے ساتھ کلام پاک پڑھنا آ جائے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، ويصدون عن سبيل الله، اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، مسجد حرام جانے سے روکتے ہیں، الذي جعلناه، جس مسجد کو کہ ہم نے سب لوگوں کے واسطے بنایا، برابر ہیں، العاکف فیہ، جو لوگ اس مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کے باشندے وہ، والباد، اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ سب، ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو کوئی اس میں چاہتا ہے ٹیڑھا راستہ، شرارت کا راستہ، ظلم کر کے، نذق من عذاب علیم، ہم اس انسان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہم اس انسان کو دردناک عذاب دیں گے۔ پچھلی آیات میں جو آیات حج یہ جو گزری ہیں سورہ حج کی، ان میں مومنین اور کفار کے باہمی لڑائی جھگڑوں کو بیان کیا گیا، دونوں گروہوں کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں جو ذکر آ رہا ہے کلام پاک میں، یہ آ رہا ہے کہ کفار کی ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کام کرتی تھی کہ خود تو گمراہی کے اوپر رہتے ہی تھے، لیکن دوسروں کو بھی اللہ کے نیک کام کرنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی عمرہ کرنے آتا تو ان کو عمرہ کرنے جانے سے روکتے تھے، خود تو گناہگار تھے، خود تو کافر تھے، اور دوسروں کو بھی عمرہ کرنے سے روکتے تھے۔ تو مراد یہاں پر ان کفار کی ہے جو کفار کے خود گمراہ اور دوسروں کو نیک عمل کرنے نہیں دیتے، ان کی خاص قسم کا بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے آئے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر یہ حضرات رکے اور پھر وہاں پر یہ رکے رہے اور انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ اگلے سال آئیں تو پھر ہم آپ کو اگلے سال آ کر عمرہ کرنے دیں گے۔ تو مراد یہاں پر اس قسم کے لوگوں کی یہ ہے۔ اسی موقع کا ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، حضرت حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمانوں کو روکا قریش مکہ نے، تو مسلمانوں نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا مکہ مکرمہ، اور یوں کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ چونکہ وہاں کے بڑے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت بھی عطا فرمائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو ان کا ایک بڑا نام تھا مکہ مکرمہ میں، خاندان بھی بہت اونچا تھا، وہاں کے ان کے سردار بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو آپ نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں قیام کیا، اپنا بھی آبائی شہر مکہ مکرمہ تھا۔ صبح کو جب جانے لگے مشرکین قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ عثمان آپ ایسا کرو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا لو، تمہاری شلوار جو ٹخنوں سے اوپر ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، یہاں کے آداب کے خلاف ہے۔ اس زمانے کا فیشن یہ تھا کہ شلوار اتنی لٹکی ہوئی ہونی چاہیے کہ زمین کے اوپر نشان ڈالتی ہوئی چلے، اور انہوں نے حکمت یہ بیان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کا لباس اگر ان کے لباس کی طرح ہوگا تو آپ کی بات ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات سنتے رہے. صحابی تو پھر صحابی ہوتا ہے نا, صحابی بھی خلیفہ راشد, آپ اندازہ کرو. صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندن بنا دیا تھا ان لوگوں کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا, ساری بات سنی. آخر میں ایک جملہ کہا انہوں نے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, اور کہا کہ ہاکذا عزرت محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے, کوئی دوسری بات نہیں, کوئی دوسری بات نہیں. ہاکذا عزرت محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کی شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے. کسرا کے دربار میں مسلمان گئے مذاکرات کے لیے. کسرا کا دربار, آپ اندازہ کرو اس زمانے کی سپر پاور طاقت, کوئی تصور نہیں کر سکتا کسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی. مذاکرات کے لیے گئے دو صحابی. وہاں ان کو جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے کسرا کے, ان کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا گیا, تواضع کی گئی. ایک صحابی جو تھے ان کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا. ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی وجہ کے مطابق اس نوالے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی تھی, انہوں نے دوبارہ کھا لیا. اب کسرا کے دربار میں نیچے گری ہوئی چیز کو کھانا تو ایک بڑی بات تھی, بڑی آداب مجلس کے خلاف بات تھی. تو ان کو کسی نے ہاتھ مار کر کہا کہ کسرا کے دربار میں بیٹھو, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے جواب دیا, انترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ کوئی اس بات کا اثر نہیں کہ میں کس کے دربار میں بیٹھا ہوں, کسرا کے دربار میں بیٹھا ہوں, یہاں کے آداب مجلس کیا ہے اور کیا اس کا رکھ رکھاؤ اور کیا اس کا شان و شوکت تھی, کوئی متاثر نہیں ہوئے ان باتوں سے. کہا کہ انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان حمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ تو پھر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کو مقام بھی کتنا اونچا عطا فرمایا, دنیا میں بھی عزت دی, آخرت میں بھی عزت دی. یہ بات آپ لکھ لیجئے, عمل کر کے دیکھ لیجئے کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے سنت پر عمل کی توفیق دے دی, دین پر عمل کی توفیق دے دی, اللہ کے حکم کو اونچا کرنے کی توفیق دے دی, وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سے رہتا ہے. دنیا اس کے خلاف لاکھ پروپیگنڈا کرے, مذاق اڑائے, داڑھی کا مذاق اڑائے, ٹوپی کا مذاق اڑائے, مسجد کا مذاق اڑائے, مدرسے کا مذاق اڑائے, کچھ کر لے دنیا, لیکن وہ انسان ہمیشہ یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ عزت پاتا, وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا, وہ کبھی نیچے نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے آپ, اللہ نے اس کو ہر جگہ عزت دی ہوتی ہے. جس نے سنت پر عمل کیا, جس نے دین پر عمل کیا, جس نے اللہ کے حکم کو اونچا کیا, اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. جس نے اللہ کے حکموں کو پیروں میں روندا, وہ انسان بھی رول کے رہ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے, تجربہ کر لیں. یہ تو ہمارے اندر سے ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں, اس لیے ماحول سے مروب ہو جاتے ہیں. ہم اندر سے کمزور ہیں, ماحول سے مروب ہیں. لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, آج دیکھیے وہ دنیا کے اندر کہاں سے کہاں چلے گئے. آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, 700 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مسلمانوں کے عروج کے سال ہیں. یہ وہ سال ہیں جب مسلمان دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے تھے. ان کو اللہ نے اقتدار بخشا, اور مسلمان آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں, آپ دیکھ لیجیے آج کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. مذاکرات کی دعوت مسلمان دیتا ہے, وہ دوسرا مذاکرات کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں. تو جس کو اللہ نے عزت دی, عزت انسان کی دین کے اندر ہے, عزت انسان کی دوسرے مذہبوں کی پیروی کرنے میں نہیں ہے, دوسروں کی نقالی کرنے میں عزت نہیں ہے. عزت اللہ نے مسلمان کو اپنے دین میں رکھی ہے. جب تک دین پر رہے گا عزت سے رہے گا, دنیا اس کی عزت کرے گی, دنیا اس کے مقام کو جانے گی کہ ہاں یہ ہے. تو یہ تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ کفار کا بیان ہے, اس قسم کا بیان ہے جو قسم کے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی مکہ مکرمہ میں آنے نہیں دیتی بیت اللہ شریف کے اندر, ان کا بیان ہے. ان کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کے دو گناہ ہیں. ایک تو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں, اسلام سے بھی دور, خود بھی دور, دوسروں کو بھی روکتے ہیں.
دوسرا یہ بیان گناہ ان کا بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، خدریاں یعنی دوسرے مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے نہیں دیتے۔ یہاں اب حرام مسجد حرام سے مراد تفسیر در منصور میں اس کی تشریح اس طریقے سے کی گئی کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مراد ہے، حدود حرم مراد ہے۔ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ تمام وہ جگہیں مکہ مکرمہ کی جن سے بیت اللہ شریف کا تعلق ہے یا ارکان حج کا تعلق ہے، وہ سب کے سب اس سے مراد ہیں، وہاں جانے سے یہ لوگ روکتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، ایسی مسجد حرام جس کو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نے مرجع بنایا، وہ سب کے لیے آنے جانے کا حکم۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی انسان چاہتا ہے اس میں ٹیڑھی راستہ شرارت سے کرنا چاہتا ہے، ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، بے دینی کا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس شخص کو عذاب کا دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ اس الحاد کی تفسیر کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ بِإِلْحَادٍ، الحاد کی ایک تفسیر اس جگہ پر ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹنے کو الحاد بولتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحاد سے مراد یہاں پر شرک ہے، کہ جو کوئی انسان کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اس کو عذاب کا دردناک مزہ چکھائیں گے۔ اور تیسرا گروہ مفسرین کا وہ ہے جنہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طریقے سے کی کہ فرمایا کہ ہر گناہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی داخل ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے خادم کو گالی دینا حدود حرم کے اندر یہ بھی گناہ میں داخل ہے، کوئی گناہ کا کام نہ کرو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر ان کی یہ بھی ہے کہ جن اصول یہ ہے کہ حرم کے علاوہ عام جگہوں پر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، ارادہ کرے تو ارادے کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو عام جگہوں پر گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں ملتا، لیکن گناہ کرے تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ حدود حرم کے اندر انسان اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر بھی گناہ ملتا ہے۔ جتنا انسان کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی انسان کو ان جگہوں پر گناہ کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ جگہ یہ جہاں اتنی مقدس ہیں وہاں پھر ان جگہوں کا احترام بھی فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اگر حدود حرم میں، بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں، مکہ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں، جہاں ایک عمل کا ثواب اتنے گناہ لکھا جا رہا ہے، وہاں پر پھر گناہ کرنے کا گناہ بھی انسان کو اتنا ہی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اسی لیے اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہاں پر عام گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو گالی دو گے وہ بھی گناہ، تو وہ اہتمام کرتے تھے کہ ایک خیمہ اپنا رہنے کے لیے لگاتے تھے مسجد حرام کے قریب حدود حرم میں، ایک خیمہ حدود حرم سے باہر لگاتے تھے، اپنے کسی خادم کو، بچوں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی تھی تو باہر لے جا کر پھر وہاں ڈانٹتے تھے تاکہ حدود حرم کے اندر یہ عمل نہ ہو ان سے، ورنہ گناہ ملے گا۔ اتنا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ رکوع بھی پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ کوئی بھی چاندی کی کوئی چیز مردوں کے لیے جائز نہیں، مرد البتہ بعض صورتیں اس کی ہیں، اب میرے سے مسئلہ پوچھ لیجیے گا، میں بتا دوں گا انگوٹھی کا مسئلہ کیا ہے۔ دعا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما،
یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کے معاف فرما، یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرما، فضل نازل فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ شیخ سہولت علی صاحب کے دل کا آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ سعد عالم صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سعد عالم صاحب کی اہلیہ کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اور جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماری کو یا اللہ ٹھیک فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم